ایسے بھی ہوتا ہے، ایک دعوت میں شرکت کرنے کے لیے آدمی یہاں داخل ہوا اور رو رہا ہے، زبردست رو رہا ہے، تو میں نے سمجھا کہ کہیں طالب علموں نے شرارت کی. میں نے کہا دیکھو کس نے مارا؟ اس نے کہا مارا کسی نے نہیں. میں نے کہا پھر؟ کہا یہاں ایک ولیمہ ہے، میں اس میں شرکت کرنے آیا، کارڈ گھر پر رہ گیا، گھر کا نمبر اور جس کے ہاں ولیمہ ہے ان کا نام کچھ مجھے معلوم نہیں. تو میں نے کہا رو کیوں رہا ہے؟ کہا روؤں گا نہیں کہ وہاں کھانا ختم ہو جائے گا. وہ ہے. میں نے کہا کہ اگر ہم آپ کو یہاں پر بریانی اور قورمہ کھلائے تو آپ یقین کریں چہرے پہ موٹے موٹے آنسو پڑے تو کہنے لگے یہ تو بہت اچھا، یہ تو بہت اچھا ہوگا. تو میں نے ایک طالب علم سے کہا کہ اس کو لے جاؤ مولانا سہیل صاحب کو کہو باورچی خانے میں ایک طرف ان کو بٹھایا اور سب سے پہلے ان کو دے. کیا آنسو دیکھو، پورا چہرہ تر بتر. توبہ اے طاہر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. توبہ تف اے چرخ گردو تف، لا حول ولا قوت الا باللہ. چغے والے لیکن میخی نے کٹے رکشی چغے ہوا سی نہ لولی روڑے والے. اللہ تعالیٰ نے علماء کو اور طلباء کو صبر کا مزاج دیا ہے الحمدللہ. مدرسوں میں رہتے ہیں گلا سڑا روکا سوکھا دال جیسے بھی ہو. کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس بنگلے پہ کوئی گیا ہے کہ ہمیں آج کھانا دو؟ بالکل نہیں. خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے دو. اور کوئی قوم قبیلہ آباد ہوتا ہے اتنی بڑی تعداد میں تو لوگوں کی زندگیاں جیرن کر لیتے. کسی کے گھر کے سامنے گزرتے ہوئے طالب دیکھتے بھی نہیں اس طرف. ضرورت کیا ہے؟ ہمارا کیا کام ہے؟ صبر و استقامت دنیا کی چیزوں پر اللہ نے علماء و طلباء کو اور ان کے دوستوں کو عطا فرمایا ہے الحمدللہ. اور لوگ تو کھانے پینے میں بہت کمزور ہیں. یہ جو بڑی بڑی نوکریاں کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ حرام ہے، کیوں چھوڑ نہیں سکتے نا؟ زیادہ کھانے کے عادی ہو گئے. اس پر راضی ہے کہ آج موت آ جائے اور میں حرام میں مر جاؤں. پیسے اور بینک اور سود کرنا کیا ہے؟ جائے گا جب یہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، چند گز کفن کا ٹکڑا تیرا لباس ہوگا.